السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل آر ایس ڈیلی وائس۔ مکمل ناول خمار وصل۔ آپ اپنے بھائی کو منع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہ میری بہن کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ زرنش نے کمرے کے اندر آتے ہوئے غصے ضبط کرتے اپنے شوہر سے کہا۔ وہ جو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، آئینے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم کی بارش برسا تھا۔ زرنش کی جانب مڑا، سر سے پاؤں تک گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ ہمیشہ ہی سے اچھی لگتی تھی، بلکہ ہر روپ میں اچھی لگتی تھی۔ اب کیا کر دیا میرے بھائی نے؟ وہ بمشکل اپنے نظر سامنے آئینے پر ٹکاتے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ کیا کر دیا ہے؟ حد ہوتی ہے، آخر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شادی میں رکھا کیا ہے؟ اب اسے میرب کی رخصتی چاہیے۔ عمر دیکھو اور ان کے شوق دیکھو، ابھی اس نے اپنا مستقبل بھی نہیں بنایا، کسی مقام پہ بھی نہیں پہنچا، اور اسے میرب کی رخصتی چاہیے، جبکہ میرب کو بھی پڑھنا ہے۔ رو رو کر اس بیچاری کا تو برا حال ہے۔ آپ منع کرے جازم کو کہ وہ مت اتنی جلدی میں یہ سب کچھ کرے۔ ہاں، جیسے وہ تو میری سننے کے لیے ہی بیٹھا ہے نا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، خود ہے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ خود سولو کر سکتے ہیں اور کر لیں گے۔ مجھے یا تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ اور وائلیٹ اٹھاتے ساتھ ہی موبائل بھی اٹھا کر میسج چیک کرنے لگا۔ آپ اس گھر کے بڑے بیٹے ہیں تو کہ آپ سے مشورہ نہیں لیا جائے گا؟ ظاہری بات ہے، اور تب آپ کو اس شادی سے منع کرنا ہوگا۔ وہ اس پر رعب جما رہی تھی، اور اس کا یہی انداز حاشر کو سخت چبھتا تھا۔ میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرنے والا، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے کچھ بھی نہ کہو۔ دادا جان موجود ہے، سب بڑے موجود ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں۔ آپ میری بات کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی راہ میں حائل ہوئی، ویسے ہی جیسے تم مجھے اگنور کرتی ہو۔ وہ ایک دم سے اس کی جانب پلٹتے دو بدو ہوتا بولا۔ حاشر کی بات پہ زرنش نے اپنے لب بری طرح بھینچے۔ وہ کس اگنورینس کی بات کر رہا تھا، وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ آپ سب مرد نہ ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کا شادی کا مقصد صرف ایک ہی ہے، کیسے ہٹ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ زرنش نے تپتے ہوئے کہا۔ ایک پل کو حاشر امان رضوی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھتا رہ گیا۔ ان کی شادی کو ابھی 3 ماہ ہوئے تھے تو اس کے لیے نئی نویلی دلہن ہی تھی۔ دونوں کی شادی کو ابھی صرف 3 ماہ ہی گزرے تھے، لیکن زرنش بہت مغرور اور ضدی اور خود غرض لڑکی تھی۔ وہ اپنی ذات سے بھی انتہا محبت کرتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے شادی کے لیے اس پر بہت زور دیا۔ وہ ایک شرط پر شادی کے لیے راضی ہوئی، اور وہ شرط اس کے اور حاشر کے بیچ میں تھی، جسے ان کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ زرنش بیگم، زندگی میں نہ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ صرف ایک دوسرے کے دیکھتے رہو، پیار بھری باتیں کرو، لڑائی جھگڑا کرو، کھانے پینے رہن سہن کی ضرورت کا خیال رکھو۔ شادی کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھانا، جو مجھے تو لگتا ہے اس جنم میں کیا اگلے 7 جنموں میں بھی تم میری نسل کو آگے نہیں بڑھا پاؤ گی۔ ویری گڈ، بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اور اچھا ہی سوچتے ہیں، اور ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ زرنش نے اس کی بات پر تیز لہجے میں جواب دیا۔ حاشر نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بنا کچھ کہے کمرے سے باہر قدم بڑھا گیا۔ زرنش اسے جاتا ہوا دیکھتی اپنا رخ پھیر گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر جازم پہ پڑی۔ یہاں آؤ، اسے پکارتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ جی بھابی جان۔ وہ بہت حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اب یہ کہنا اشوشہ چھوڑ دیا ہے رخصتی کا؟ تم تو میرب کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور کہاں رخصتی کی بات ہو رہی ہے؟ یار بھائی، اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ وہ تھوڑا شوق ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ اب اگر آپ حویلی میں چھوڑے ننھے کاکوں کی گونج پیدا کر دیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ اماں جان کو اپنے پوتے اور پوتیاں دیکھنی ہیں، ان کی خواہش کا احترام کر رہا ہوں۔ وہ بے حد معصوم اور شریفانہ انداز میں بولا۔ حد ہے جازم، 3 ماہ میں کون سا بچہ آ سکتا ہے؟ حاشر کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے۔ پھر بھی کوئی نیوز تو سننے کو مل جاتی نا۔ ہاں، جیسے تم نے تو پہلی رات ہی گڈ نیوز سنا دینی ہے۔ وہ منہ بناتا آگے بڑھا۔ ڈونٹ وری بھائی، میں نے پہلی رات میں ہی بلی مار دینی ہے۔ اس کی بات پہ حاشر کی قدم تھمے اور اس کی جانب پلٹا، جبکہ جازم ایک آنکھ ونک کرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ کیا کہہ کے گئے تھے؟ حاشر سمجھا تھا یا جان بوجھ کے نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا؟ یہ تو اب وقت ہی بتانے والا تھا۔ اب رونا دھونا بند کرو گی؟ زرنش نے اسے ڈانٹا۔ رو نہیں تو اور کیا کروں گی؟ ہمیشہ لڑکوں کی ہی سنی جاتی ہے، ہم لڑکیوں کی کوئی زندگی نہیں، کوئی خواہش نہیں، ہماری کوئی کیوں نہیں سنتا؟ میرب نے سو کرتے زرنش سے کہا۔ اپنے حق کے لیے تم خود کیوں نہیں اسٹینڈ لیتی، بولتی کیوں نہیں ہو؟ زرنش نے اسے اکسانا چاہا۔ کیا بولوں آپی؟
آپ کی کسی نے سنی ہے کہ میری کوئی سنے گا؟ میرب کی بات پر زرنش کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میری کسی نے نہیں سنی، لیکن تم بول سکتی ہو۔ تمہاری ایج کتنی ہے؟ میری 21 سال ہے، تمہاری صرف 18 سال کی۔ تمہارے آگے ابھی پورا مستقبل پڑا ہوا ہے، بس شادی کرو اور بچے پیدا کرو، جسے عورت کی اور کوئی زندگی ہی نہیں۔ وہ کافی غصے میں تھی، جبکہ اس بار میرب خاموشی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہاشمی صاحب ایک بار جو فیصلہ کر لیں پھر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میرب کی رخصتی کرنی ہے تو مطلب کرنی ہے۔ اب وہ چاہے جو بھی مرضی کر لیتی، یہ رخصتی ہو کر ہی رہنی تھی، سوائے آنسو بہانے کے۔ اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہن سے کہا تو اس نے بھی مشورے سے نواز دیا۔ وہ خاموشی رہ گئی۔ رضوی ہاؤس اس وقت چکا چوند روشنیوں کی اماہ جگ بنا ہوا تھا۔ 2 دن بعد میرب اور جازم کی بہت دھوم دھام سے مہندی تھی۔ دور پار کے سبھی رشتہ دار اس وقت رضوی ہاؤس میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے لیے الگ رہنے کا انتظام کیا گیا تھا، جو کہ گیسٹ روم میں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بھی آ کر لیٹی تھی، تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے، کہ مسز رضوی نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ وہ تھکی ہاری ابھی کالج سے لوٹی تھی۔ کالج میں وہ ایک لیکچرار کی حیثیت سے جانی جاتی تھی، سب اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ جی آنٹی، آپ نے بلایا؟ ان کے کمرے میں جاتے ہوئے ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہاں بیٹا بیٹھو، میں نے بلایا تمہیں۔ وہ اپنے سامنے ڈھیر سارا زیور پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھو، ہمارے خاندانی زیور ہے، اس میں یہ والا زمرد کا سیٹ ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم میرب کو دیں، اور یہ نیلم کا سیٹ ہے، دیکھو تو کتنا خوبصورت اور پیارا ہے۔ وہ ایک بڑے سے جڑاؤ سیٹ کو زرنش کے سامنے کرتے ہوئے محبت والے لہجے میں بول رہی تھی۔ جی بہت پیارا ہے۔ زرنش کو بھی وہ سیٹ بہت اچھا لگا۔ ایک کام کرو، یہ تم رکھ لو۔ ان کی بات پر زرنش نے حیران ہوتے انہیں دیکھا۔ پر آنٹی، آپ مجھے میری شادی پہ بہت زیادہ زیور دے چکی ہیں، آپ میرب کو دیں۔ زرنش نے دھیرے سے انکار کر دیا۔ ہاں، اس کے لیے ہے نا یہ ڈھیر سارے، لیکن تم اس خاندان کی بڑی بہو ہو، اور یہ بہت عرصے سے نسل در نسل زیور چلتا آ رہا ہے، خاص کر یہ سیٹ، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ اس خاندان کی بڑی بہو یعنی کہ تمہیں ملے، اور اس کی حفاظت تم ہی کر سکتی ہو۔ میرب ابھی بچی ہے، اسے ان چیزوں کی سمجھ نہیں۔ آنٹی، آپ کی بات بجا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر وہ بچی ہے تو پھر اس کی شادی کیوں کی جا رہی ہے؟ اسے تھوڑا سا میچور ہونے دے، پھر کر لیں۔ لگے ہاں زرنش نے اپنے دل کی بات کر دی۔ اس کی بات سنتے ہوئے ایک پل کو مسز رضوی خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ اپنی بہن کی شادی کو رکوانے کی بات کرنی تھی، لیکن کیوں؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ان کے موبائل پر ان کے دوست کی کال آنے لگی۔ تم سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے موبائل اٹھاتی ایک طرف ہو گئی، جبکہ زرنش کو اس وقت ان کے موبائل پہ کال آنا انتہائی سخت ناگوار گزرا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ لیکن اپنا کام وہ کر چکی تھی۔ مسز رضوی کے کان میں اپنی بات ڈال رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس بات کو کتنا سیریس لیتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں بہنوں کا؟ آخری سکون سے رہنے کیوں نہیں دیتی آپ مجھے؟ سمیرہ بیگم نے آج ہی زرنش کو گھر بلایا تھا۔ انہیں مسز رضوی کی کال آئی تھی، جس پر انہوں نے زرنش کی بات ان تک پہنچا دی، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ میرب اس شادی کے لیے راضی نہیں، جس پر انہیں 100 رنگ کی تعویلیں دینی پڑی۔ تب جا کر وہ مانی، اور اس کے بعد زرنش اور میرب کی ماں کی عدالت میں پیشی تھی۔ کیا ہو گیا امی، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اب تم اپنی بہن کے معاملے سے دور رہو گی زرنش، تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا گھر بسنے نہیں دینا چاہتی تم، مسز سمیرہ نے اونچی آواز میں کہا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مطلب میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میں تو بس صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میرب ابھی پڑھ رہی ہے، اور ہم تم سے بہتر سمجھتے ہیں زرنش، میرب ہماری بیٹی ہے، اور اچھے سے ہمیں پتہ ہے کب اس کی شادی کرنی ہے اور کب نہیں۔ تم اس کی ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ سمیرہ بیگم نے سخت الفاظ میں اسے اپنی سگی بیٹی سے دور رہنے کو کہا۔ جی وہ میرب کی تو سگی ماں تھی، لیکن زرنش کی سوتیلی۔ زرنش کی سگی ماں کی وفات کے بعد سمیرہ بیگم علی سلیمان رضوی کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ یوں تو بظاہر وہ زرنش کو بھی ایک ماں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی، لیکن جہاں معاملہ میرب کا آتا تھا وہ میرب کی ہی سائڈ لیتی تھی۔ اب بھی وہ یہی چاہتی تھی کہ میرب کی جلد جلد شادی ہو جائے، اور انہوں نے میرب کے لیے بھی زرنش کا گھر ہی چنا تھا۔ کم پہ تو وہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اب ان کی یہی شرط تھی کہ وہ شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں، اور بیٹے کے اچھے مستقبل کی خاطر انہوں نے حامی بھر دی۔ آئی ایم سوری آپی، ماما نے آپ کے ساتھ بہت روڈ بیہیو کیا۔ رہنے دو، تمہیں سوری کہنے کی ضرورت نہیں، شروع سے ہی ایسا ہوتا آ رہا ہے، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے۔ بہرحال اب تمہاری ماما چاہتی ہیں کہ تمہاری شادی ہو جائے تو پھر ہو جانے دو، کیا کہہ سکتے ہیں۔ زرنش نے افسوس سے سر نفی میں ہلائی، اپنے گھر واپس پلٹ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی وہ رضوی ہاؤس پہنچی، یوں لگا جیسے بہت چال سا آ گیا ہو۔ اوپر والے مینشن کی بہت اچھے سے صفائی ہو رہی تھی۔
ارے آپ کو نہیں پتہ، کینیڈا والی پھپھو آ رہی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، بہت ہی ماڈرن قسم کی خاتون ہیں، اور اس لیے جب بھی آتی ہیں اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں۔ اس دفعہ تھوڑا لیٹ آ رہی ہیں، ورنہ تو ہر سال میں 2 دفعہ چکر لازمی لگاتی ہیں۔ ان کے گھر کی ملازمہ نے کافی تفصیل سے جواب دیا۔ اچھا، اس سے کبھی ذکر تو نہیں کیا کسی نے کہ ان کی پھپھو کینیڈا میں بھی رہتی ہے؟ زرنش نے اپنا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، بہت بڑی چیز ہے، آئیں گے نا آپ ملنا ان سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ بڑی بیگم کی آواز پر ہی اچھا کہتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ زرنش آج ہوئی اپنی ماما کی باتوں کو یاد کرتے کافی افسردہ تھی۔ بچپن بھی اس کا ایسے ہی گزرا تھا۔ 5 سال کی تھی جب اس کی ماما کو کینسر سے ڈیتھ ہو گئی اور سمیرا بیگم اس کے پاپا کی زندگی میں آ گئے۔ یوں تو وہ پیار سے ہی بات کرتی، لیکن جب بات میرب کی آتی تو ان کا پیار مکفود ہو جاتا تھا۔ وہ صرف ایک میرب کی ماں بن کر سوچتی تھی، یہ بھول جاتی تھی کہ سامنے والی لڑکی بھی ان کی کچھ لگتی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور حاشر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے آج روم میں وقت پہ آتا دیکھ، جو سونے کے لیے لیٹنے لگی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کلائی میں بندی گھڑی کی جانب دیکھا جہاں شام کے 4 بج رہے تھے۔ آج جلدی آ گئے ہیں؟ پھپھو آ رہی ہے، انہیں ریسیو کرنا ہے، اس لیے جلدی آنا پڑا۔ حاشر نے تھکے ہارے انداز میں جواب دیا۔ وہ اس وقت شاور لینے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد زرینہ پھپھو کی فلائٹ تھی اور اسے حاشر نے ریسیو کرنے جانا تھا۔ منت مانی ہوئی تھی کہ پھپھو آئیں گی تو آپ آفس سے جلدی گھر آ جائیں گے۔ حاشر جو کبرڈ سے اپنا ڈریس نکال رہا تھا، زرنش کی بات پر چوکنا ہوا اس کی جانب پلٹا۔ طنز کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتی، جب دیکھو طنز کے تیر چلاتی رہتی ہو، اور کوئی کام نہیں آتا تمہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں نا، اب دیکھیے ایک طرف بہن کی شادی ہے، دوسری طرف دیور کی، لیکن مجھے کسی نے شاپنگ نہیں کروائی، ایک اچھا سا ڈریس تک نہیں کسی نے دلوایا مجھے۔ وہ خفگی سے کہتی ہوئے آنکھیں پھیر گئی۔ تمہیں جو چاہیے مما سے کہہ دو، آن لائن منگوا دیں گی، ویسے بھی تمہاری شادی ابھی اتنی پرانی تو نہیں ہوئی کہ تمہارے کپڑے پرانے ہو گئے ہوں اور تم پہن نہیں سکتی۔ وہ بھی آج روایتی شوہروں کی طرح پیش آ رہا تھا۔ آپ کی امی تو مجھے یہ خاندانی ڈائمنڈ کا سیٹ دے رہی تھی، حالانکہ شادی پہ اتنی جیولری دینے کے باوجود اب بھی اگر شوہر ہونے کے ناطے کچھ دلا دیتے تو کیا چلا جاتا۔ وہ ڈائمنڈ کا سیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے اسے شرمندہ کی غرض سے بولی، لیکن وہ حاشر ہی کیا جو کسی پر شرمندہ ہو جائے، اور وہ بھی خاص طور پر اپنی مغروری بیوی کی بات پر۔ شوہر ہونے کے فرائض تو مجھے روز ہی بہت اچھے سے سناتی ہو، کبھی بیوی ہونے کے فرائض کے حوالے سے بھی بیان وغیرہ سن لیا کرو، شاید ہماری زندگی میں کوئی افاقہ پڑ جائے۔ اور گہرا سانس خارج کرتا وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی بات پر زرنش نے ماتھے پہ بل ڈالے اور باتھ روم کے دروازے کو گھورا۔ زرینہ پھپھو کے آنے سے گھر بھر میں خوب رونق ہو گئی تھی، خاص کر ان کی ماڈرن بیٹی شانو مغربی لباس زیب تن کیے ہوئے اس وقت وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور کسی نے تو کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن نہ جانے کیوں زرنش کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا شوہر کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ کافی رات ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی اس کا وہاں سے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زرینہ پھپھو کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے وہ ساتھ ان کی بیٹی کو بھی کمپنی دے رہا تھا، جبکہ باقی سب اٹھ کے اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے، لیکن زرنش کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، کیونکہ رات کے 11 بج گئے تھے، لیکن حاشر کے آنے کی ابھی تک ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجبور غصے سے اسے خود بھی نیچے لاؤنج میں جانا پڑا، جہاں اسے شانہ اور حاشر کی باتیں کرتے ہوئے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی ان کے پاس جا بیٹھی، جس پہ حاشر کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ ویسے حاشر تمہاری وائف وہ بہت پیاری ہے، جسٹ لائک پاکستانی نیچرل بیوٹی۔ ہاں خوبصورت تو واقعی ہے، اور جب اللہ خوبصورتی دیتا ہے نا تو غرور بھی آ ہی جاتا ہے۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھتا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بولا، جس پر زرنش نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ لگتا ہے ساری رات جا کر باتیں کرنے کا ارادہ ہے، نیند نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ زرنش نے یوں ہی بات کرتے باتوں کا رخ موڑا۔ ارے نہیں یار، پلان میں بھی تو سوتے ہی آئی ہوں، تو کافی فریش محسوس کر رہی ہوں۔ ارے حاشر کیوں نہ آئس کریم کھانے چلے، لیٹس گو۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے حاشر بھی مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت رات کی 11 بجے۔ زرنش نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا، تو کیا ہوا بیٹا؟ آئس کریم کھانے کا وقت تھوڑی نہ ہوتا ہے، جب دل کرے انسان کھا سکتا ہے۔ خیر اگر تمہیں نیند آئی ہے تو تم جا کر سو جاؤ۔ حاشر شانو آئس کریم کھانے جا رہے ہیں تو میرے لیے بھی لازمی لے کر آنا، تمہیں پتہ ہے نا مجھے آئس کریم بہت پسند ہے، اور میرا فیوریٹ فلیور لانا۔ وہ صوفے کے اوپر چڑھ کر بیٹھی تھی، اترانے والے اسٹائل سے بولی، نہیں اب مجھے اتنی بھی نیند نہیں آئی کہ میں ان کے ساتھ نہ جاتے آئس کریم کے لیے کمپنی نہ دوں۔ وہ بھی حاشر کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، اور حاشر اس کو دیکھتے ہوئے خوشگوار حیرت میں ڈوبا۔ آج فرسٹ ٹائم وہ اس کے ساتھ کہیں جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ کاش یہ لانگ ڈرائیو ہوتی
ہم دونوں اکیلے ہوتے ہیں اور حاشر دل ہی دل میں سوچتا رہ گیا۔ حاشر آئس کریم پارلر سے ان کی فیوریٹ فلیورز لینے گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں ہی موجود تھی۔ ویسے زرنش، تمہیں حاشر کی کس بات نے اٹریکٹ کیا جو تم نے اس سے شادی کر لی؟ شانو نے آگے بیٹھی زرنش سے سوال کیا۔ ہماری ارینج میرج ہے، لو میرج نہیں، زرنش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہوگا تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اور سمجھنا۔ نہیں، اب اتنی بھی مشکل نہیں ہے جتنا تم کہہ رہی ہو۔ زرنش کو نہ جانے کیوں وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی تھی، بلکہ اس کا فضول میں فرینک ہونا بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی ان کی بات مزید کچھ اور جاری رہتی کہ حاشر آئس کریم لے واپس آ گیا۔ کچھ آئس کریم اس نے پیک کروا لی تھی۔ او واو حاشر، تمہیں یاد ہے ابھی تک مجھے کون سا فلیور پسند ہے؟ وہ مزے سے اپنا اسٹرابری فلیور آئس کریم کھاتی پرجوش انداز میں بولی۔ یہ کون سا فلیور اٹھا لائی؟ تو مجھے پسند نہیں۔ زرنش چاکلیٹ فلیور دیکھتے منہ بناتے بولی۔ تمہیں چاکلیٹ فلیور نہیں پسند؟ حاشر نے اپنی آئس کریم کا ریپر اتارتے ہوئے پوچھا۔ اور ریئلی؟ ویسے زرنش، تمہیں اپنا فلیور حاشر کو بتا دینا چاہیے تھا۔ ایٹ لیسٹ تم دونوں کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں اور تم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہ تک نہیں جانتے۔ شانو نے آئس کریم کا بائٹ لیتے ہوئے تنزن اور مذاقن کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا تمہیں بھی چاکلیٹ فلیور پسند ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ آئس کریم کی جانب دیکھتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں بولا۔ بتا دو، لے آتا ہوں جو تم نے کھانی ہے۔ نہیں، رہنے تو یہی ٹھیک ہے، زرنیش نے ڈھونڈے ہوئے لہجے میں کہتے آئس کریم کو دیکھا، جبکہ آج اسے یہ بات شدت سے محسوس ہوئی کہ کیا واقعی وہ ایک دوسرے کے ہسبینڈ وائف ہیں اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند تک نہیں جانتے۔ آج مہندی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے سر انجام پایا۔ سبھی نے زرنش کی خوبصورتی کی تعریف تو کی، لیکن اس سے خوشخبری کا بھی پوچھتے رہے، جس پہ وہ ہر بار چڑھ کھاتی اپنی جگہ بدلتی رہتی۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے لوگوں کو، ابھی صرف 3 ماہ ہوئے ہیں شادی کو اور انہیں بچے کی نیوز چاہیے۔ وہ قدرے تنگ گوشے میں جا بیٹھی، جبکہ شانو سب کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی۔ وہ ویسٹرن بیوٹی پاکستان ٹریڈیشنل لباس میں ایک الگ ہی چپ دکھا رہی تھی۔ اس کا فگر بھی کمال کا تھا۔ گرین لہنگے میں تو اس کا سفید حسن مکھن ملائی جیسا لگ رہا تھا۔ اس کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ نہ جانے کہ اس زرنش کا دل بجھ سا گیا، جبکہ خوبصورتی میں وہ بھی کسی سے کم نہ تھی، بلکہ شانو سے خوبصورتی میں 2 ہاتھ آگے تھی، پر اسے شانو کی طرح اپنی خوبصورتی کو کیش کروانا نہیں آتا تھا، تعریفیں بٹورنا نہیں آتی تھی۔ اتنے میں حاشر اندر آیا تو اس کی نگاہوں نے اپنی بیوی کو ڈھونڈا، جو کچھ دیر پہلے اسے اپنی ایک جھلک دکھلا کے غائب ہو گئی تھی، اور وہ اپنے مچلتے دل کی خواہش پہ اسے دیکھنے کی خاطر اندر آیا تھا۔ پر اسے دیکھتی شانو فوراً اس کی طرف لپکی، اور یہ منظر زرنش کی نگاہ سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس وقت وہ دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے اور زرنش کے دل پہ بجلیاں گری تھی جو وہ سمجھ نہیں پائی، اور غصے سے اپنا رخ پھیر لی۔ تبھی حاشری کی نگاہ اس کی جانب اٹھی۔ دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ وہ سب کے بیچ بیٹھی الگ سی باربی ڈال لگ رہی تھی۔ چہرے پہ انتہا کی سنجیدگی اور اکتاہٹ تھی۔ حاشر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا اور وہ شانو سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اپنے قدم زرنش کی جانب بڑھا گیا۔ آج میرا چاند اداس کیوں ہے؟ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکتا گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ شکل ہی ایسی ہے، وہ منہ بناتے بولی۔ نہیں تو، شکل تو اللہ نے بہت پیاری بنائی ہے، ہاں اخلاق میں کچھ کمی ہے۔ وہ جان بوجھ کے بات کو ادھورا چھوڑ گیا۔ اس وقت زرنش کی گوری اس کے لیے بہت تھی۔ ویسے مما کہاں ہیں؟ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا بات بدلتا بولا۔ اگر میرے اخلاق میں کمی لگ رہی ہے تو جس کا اخلاق اچھا ہے اس کے پاس جائیں، اسے کمپنی دیں، ویسے بھی اسے آپ کی کمپنی کی ضرورت ہے۔ وہ غصے سے کہتے اٹھتی پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ حاشر اس کو جاتا دیکھتا آہ بھر کے رہ گیا۔ اگر پہلی رات ہی بلی مار دیتے تو یوں آہیں نہ بھرتے، بلکہ اس وقت رضوی ہاؤس میں آپ کی خوشخبری آنے والی ہوتی، آپ پریگننٹ ہوتی، باپ بننے والے ہوتے۔ جازم جو کب سے ان دونوں کی نوک جھوک سن رہا تھا اور ان کو دیکھ رہا تھا، اب رہا نہ گیا تو حاشر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تم باز آتے ہو یا نہیں؟ اور یہ بلی کا کیا سین ہے؟ حاشر نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا تو وہ کہہ کر لگاتے ہنسا۔ آپ کا بلی کا کوئی سین نہیں، بلی پہلی رات ہی مار دینی چاہیے تھی، آپ کی پہلی رات گزر گئی، اب آپ بیچارے مسکینوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ پھر سے اسے دبا کے آگے بڑھ گیا، جبکہ حاشر سر نفی میں ہلاتا باہر نکل گیا۔ راتوں کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹی تو بے اختیار زرنش کا دھیان حاشر کی جانب چلا گیا، جو دوسری جانب کروٹ لیے شاید سو رہا تھا۔ ہاں شاید ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ ابھی بھی انہیں لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اور وہ اتنی جلدی سو بھی نہیں سکتے تھے۔ حاشر، اس نے پھر سے پکارا، لیکن جواب ندارد۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے پھر سے اسے پکارا، لیکن جواب ندارد۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ آج اس کی والدہ سمیرہ کا فون آیا تھا کہ وہ کل ان کی طرف نہ آئے،
بلکہ بارات کے ساتھ آئے۔ وہاں اس کی ضرورت نہیں۔ زرنش کا کل صبح صبح ہی ماں کے گھر جانے کا ارادہ تھا اور وہ حاشر سے اس کی بات بھی کر چکی تھی۔ حاشر نے کبھی اس پہ روک ٹوک نہیں لگائی تھی۔ مسز رضوی کو کبھی کبھی کچھ اعتراض ہو جاتا، پر حاشر اس کے خاطر انہیں منا لیا کرتا تھا۔ اب صبح جب حاشر اسے چلنے کا کہے گا تو وہ کیسے انکار کرے گی؟ یہی سوچتے وہ اٹھ بیٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ سر تھا کہ درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ آج اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اسے اکیلا پن ناک کی طرح ڈسے جا رہا تھا۔ دل میں درد کی ایک شدید ٹیس سی اٹھی اور رخ پھیر کے حاشر کو ایک نظر دیکھا جو واقعی سو گیا تھا، اور آج وہ اس کی ذات سے لاپرواہ کیوں ہیں؟ اس کی خود کی وجہ سے۔ اس نے کبھی حاشر کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں کی پسند تھا۔ بچپن سے ہی اس کا رشتہ حاشر سے جڑا تھا۔ بظاہر تو حاشر میں کوئی بھی برائی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک خوبصورت، دلکش اور خوبرو چاہے جانے والا مرد تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت سے زرنش نے ہمیشہ ہی نگاہیں چرائی تھی، لیکن آج اسے اسی شخص کی باہوں کی ضرورت تھی جس سے وہ ہمیشہ دھتکارتی آئی تھی، صرف اپنی ماں سے بدلہ لینے کے لیے، جنہوں نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر دی، جبکہ ابھی وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کاش بابا اب زندہ ہوتے میرے لیے۔ وہ آج اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی جو کبھی اس سے بے حد پیار کرتے تھے، لیکن اس کی سگی ماں کی وفات کے بعد اس کو پیار کرنا تو دور کی بات ہے، دھیرے سے دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ محبتوں کو ترستی ہوئی لڑکی اپنے شوہر کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھ گئی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ حاشر بھی انہی جیسا ہے، جب اس کا مطلب نکل جائے گا تو وہ بھی اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ آج وہ بار بار اس کی طرف لپکتا ہے۔ ایک بار اس کی خواہش پوری کر دی، وہ پلٹ کے اسے نہیں دیکھے گا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے زرنش اپنی آنکھیں سختی سے مون گئی۔ ارے شادی کو اتنا وقت بیت گیا ہے، کوئی بچے کا چکر نہیں ہوا ابھی تک؟ کوئی علاج کرواؤ۔ شادی کی شروع میں ہی لڑکی امید سے ہو جائے تو سسرال میں اس کا پاؤں بھاری ہو جاتا ہے، ورنہ خوبصورت اور دولت مند مرد کو تو کوئی بھی دوبارہ اپنی لڑکی دے دے۔ مرد کو قابو میں رکھو۔ وہ دیکھو کیسے اس لڑکی کے آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ ہاں نا، اس لڑکی کو ادائی دکھانا آتی ہے۔ ادائے؟ وہ ایک دم آنکھیں کھول گئی۔ آج دن بھر کی ساری باتیں یاد کرتی وہ مزید دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ انسیکیور ہوئی تھی۔ اگر حاشر نے واقعی میری بے اعتنائی کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تو؟ وہ گھبرا کے حاشر کو دیکھنے لگی، جس کی وہ پہلی نظر سے ہی دیوانی ہو چکی تھی، لیکن اپنے ان جذبات سے خود ہی نظریں چراتی رہتی تھی۔ پر آج شانوں کا حاشر کے بے حد نزدیک ہونا اسے تکلیف دے گیا تھا۔ وہ آنسو پوچھتے دھیرے سے اس کے قریب ہوئی، اس کی پشت کے ساتھ اپنا چہرہ لگاتے، اس کی خوشبو کو آنکھیں بند کرتے اپنے اندر اترتا محسوس کرنے لگی۔ اس پہ جیسے صنف مخالف کی قرب کا نشہ سے چھانے لگا تھا۔ وہ دھیرے سے مزید آگے ہوتے اس کی گردن کے پاس اپنا چہرہ کر گئی اور گہرا سانس بھرا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ حاشر کو اپنی طرف موڑ کے اس کی باہوں میں سما جائے، لیکن اس نے کبھی حاشر کو اتنی اجازت نہ دی تھی، تو وہ خود یہ سب کیسے کرتی؟ لیکن دل کی بات پر لبیک کہتی۔ وہ اپنے بازو اس کی کمر پہ رکھ گئی۔ نہ جانے وہ کیسے اتنا جرأت کر گئی تھی، لیکن اب کی بار وہ خود کو روک نہیں پائی۔ ایک سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں اتری تھی۔ دل جیسے ایک دم شانت ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بھی کوئی اپنا ہے جو صرف اس کا ہے، اس کی خوشی، غم، ہنسی، دکھ، درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی خواہش کا احترام کرتا ہے۔ آنکھیں موندے تو بے اختیار شادی کی پہلی رات یاد آ گئی جب حاشر نے اس کے قریب آنا چاہا اور اس نے بے دردی سے اسے ٹھکرا دیا۔ کیا ہو گیا زرنش؟ ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ منہ دکھائی میں 9 لکھ کا ہار دینے کے بعد اس نے زرنش کو ایک پیاری سی گولڈ کی چین بھی پہنائی تھی، جس میں بہت چھوٹے مختلف رنگ کے ہیرے لگے تھے جو اپنا رنگ بدلتے تھے۔ اسے پہناتے حاشر نے اپنے دہکتے لب اس کی گردن پہ رکھے تو وہ تڑپ کے دور جا کھڑی ہوئی۔ پلیز دور رہیں، ابھی میں یہ سب نہیں چاہتی۔ اس نے سختی سے ہاتھ اٹھا کے منع کر دیا۔ یہ کیا مذاق ہے زرنش؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ یہی سچ ہے، ایک تو میری مرضی کے بنا مجھ سے شادی کر لی، اوپر سے مجھ سے ازدواجی تعلق بھی جوڑنا چاہتے ہیں، وہ بھی میری مرضی کے بغیر۔ تو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی، اس نے بنا کسی لچک کے صاف لفظوں میں کہہ کے حاشر کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر ڈالے۔ زرنش، اب تم زیادتی کر رہی ہو۔ حاشر کو اس کی بات پر غصہ سا آنے لگا۔ آج کی رات کو لے کے اس نے کتنے ارمان سجائے تھے اور زرنش نے سب پہ پانی پھیر دیا۔ زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی، میں تو ابھی 5 سال مزید شادی نہ کرتی اگر آپ کی امی نے شور نہ مچایا ہوتا اور ماما کو مجبور نہ کیا ہوتا۔ 1 منٹ، میری ماما نے مجبور کیا یا تمہاری؟ ان کا روز فون آتا ماما کو کہ اپنی امانت لے جائیے۔ حاشر نے تیش کے عالم میں بات کاٹی۔
اس کی ذات تک بات رہتی تو وہ چپ کر کے سن لیتا، لیکن ماں پہ بات آئی تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ جھوٹ مما، اور اس دن زرنش کا لہجہ ڈگمگایا۔ ایک اور راز افشا ہوا تھا۔ تمہاری سانس کا روز ہی فون آتا ہے، رخصتی کی تاریخ مانگتی ہے، اب بتاؤ کیا کریں؟ ہم اسی لیے تمہارے بابا نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہارے فرض سے سبق دوش ہو جائیں۔ آئندہ مما کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے تصدیق کر لینا۔ اور رہی بات آج کی رات کی، تو اس کی خوبصورتی تم نے برباد کر دی ہے۔ شاید آگے بہت سی راتیں آئیں، لیکن اس رات کی بھرپائی کبھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ اپنی شیروانی کو اتارتا اس سے دور ہٹا گیا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے، پر اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں، اور اس رات کا درد وہ آج بھی محسوس کرتی ہے۔ حاشر نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ وہ اس سے ایک فاصلے پہ رہتا، لیکن وقفتاً اسے اپنے لفظوں سے احساس دلاتا رہتا کہ وہ اس کا حق مار رہی ہے۔ اکثر تو وہ مولانا کے بیان بھی اسی ٹاپک پر فارورڈ کرتا، جس پہ وہ شوہر کے حقوق میں مفصل بیان ہوتا، اور پھر نیٹ سے سرچ کر کے بیویوں کے حقوق پہ بیان اسے فارورڈ کرتی، جسے حاشر ضرور کھول کے پڑھتا اور انجوائے کیا کرتا۔ وہ اپنی معصومیت اور غصے سے صحیح حاشر کو چاروں کہانیں چت کر گئی تھی۔ وہ تو اسے پانے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن اب وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ خود اس کے پاس آئے، اور وہ تھی کہ مغروری کی چادر اوڑھے۔ اب تک اسے دھتکارتی آ رہی تھی، آج اس کا دل شدت سے حاشر کے لیے دھڑک رہا تھا، اس لیے اس کے قریب ہو کے لیٹتی کچھ حد تک اپنے آپ کو پرسکون کر گئی۔ عورتوں میں جذباتی لحاظ سے مردوں کے بنسبت جنسی خواہش 70% زیادہ ہوتی ہے، جبکہ مردوں میں 30%، لیکن عورتیں اپنی جنسی خواہش کو حیا کے پہلو میں چھپا لیتی ہے، جبکہ مرد نہیں چھپا پاتے۔ وہ جسمانی لحاظ سے اپنی جنسی خواہش کا برملا اظہار کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقتاً سائنسی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو عورت کو مرد سے زیادہ اپنے صنف مخالف کی خواہش اور طلب ہوتی ہے۔ اس وقت زرنش اس کے قریب ہوتی جذباتی طور پہ پرسکون ہو گئی تھی، اسی لیے دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ صبح اذانوں کے وقت حاشر کی آنکھ کھلی، موبائل پہ بجتے الارم کو بند کرتا وہ مندی مندی آنکھوں کو مسلتا آنکھیں کھول گیا تو اپنے سینے پہ دھرے بوجھ کو دیکھتا تھوڑا حیران ہوا۔ زرنش اس کے سینے پہ سر رکھے ایک بازو اس کے گرد حمائل کیے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے خود سے اس قدر قریب دیکھ وہ اپنی دھڑکنوں کی رفتار کو بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کیوں اس کے نزدیک تھی پہلی بار، اور بیچ میں جو کشنز رکھ کے سرحد بنایا کرتی تھی وہ کہاں گئی؟ اس کی جانب کروٹ لیتا اس کا سر پیچھے کرنے لگا کہ اسے لگا شاید وہ نیند میں اس کے قریب آئی ہے اور جاگتے اس پہ الزامات کے بہت کر دے گی، اس لیے وہ احتیاطاً اسے پیچھے ہٹا رہا تھا، پر وہ کسمسا کے مزید اس کے نزدیک ہوتی چلی گئی۔ اس کا نرم و نازک مومی جسم، ملائم جسم اس کے سخت جسم کے ساتھ ٹچ ہوا تو حاشر کے پورے جسم میں سپارک سا پیدا ہوا، جسے بہت زور کا کرنٹ سا لگا ہو۔ پہلی بار مقابل کے ناز کی اپنے سینے پہ محسوس کرتا وہ بے اختیار اپنی آنکھیں موندے اسے مزید اپنے ساتھ زور سے بھینچتا، گلے لگایا، اس کا جی چاہا ہاتھ لگا کے اس کی نازکی کو محسوس کرے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو چھوئے، اس کو اپنے لمس سے مہکا دے۔ اس کے دل و دماغ میں ایک دم سے زرنش کی قربت انگڑائی لینے لگی، اس سوچ کو جھٹک کے کہ وہ اس کے نزدیک نیند میں آئی تھی، پھر بھی وہ اس کو چھونے کے لیے پاگل ہوا تھا، اس کا من بے چین ہوا تھا۔ زرنش نیند میں اپنی سانسیں رکتی محسوس کرتی، کسمسا کے اس سے دور ہونا چاہا، لیکن حاشر کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ بے اختیار دست سے کرائی، اسے لگا اس کی سانسیں رک جانی، اس کی پسلیاں ٹوٹ جانی۔ وہ ایک دم سے پورا زور لگاتی خود کو نامحسوس انداز میں چھڑانے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ دور ہٹے، اگلے ہی بل چلاتے اس نے حاشر کو پرے دھکیلا۔ وہ بھکلا کے اسے دیکھنے لگا، خمار پل میں اڑا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہوش میں پاس آنے نہیں دیا تو سوتے ہوئے میرا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جو رات کو اس کی قربت کے خمار کے لیے ترس رہی تھی، طلب میں پاگل ہو رہی تھی، آج جاگتے ہی اسے حاشر کا اپنے گرد حصار بنانا بری طرح چبھا تھا اور بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو یوں بس۔ ایک دم سے حاشر کا دماغ گھوما اور وہ بستر سے اٹھتے اس کے مقابل آیا۔ کون سا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ 3 ماہ سے ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پہ سو رہے ہیں، شاید طلب کے باوجود تمہارے قریب نہیں آیا کبھی، تمہیں چھوا تک نہیں، اور تم مجھے کہہ رہی ہو میں؟ حاشر کو آج حقیقی معنوں میں اس کی بات سے دکھ پہنچا تھا۔ آپ نے مجھے بھی زور سے اپنے ساتھ واؤ میں نے اپنے ساتھ لگایا، اور جو تم میرے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی، میرے گرد حصار بنایا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ کیا میں بھی تمہاری طرف اویلا مچاؤں، شور شرابہ کروں، تم پہ ہوس پرستی کا الزام لگاؤں؟ میں نے آپ پہ ہوس پرستی کا الزام نہیں لگایا۔ اس کی اس بات پر تڑپ ہی گئی تھی۔ اچھا تو صبح صبح مجھے پھولوں کا ہار پہنا رہی تھی؟ وہ لب بھینچے بولا، شاید۔
وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے. ہم دونوں الگ الگ دنیا کے ہیں، الگ الگ دنیا کے باعث اور اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. حاشر اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی وہ اپنا دل ڈوبتا محسوس کر رہی تھی. نہیں اب نہیں، ہم وہ دو دریا ہیں جو ساتھ تو رہ سکتے ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. کبھی نہیں. وہ دل برداشتہ ہوتا پلٹ گیا تھا جبکہ زرنش کی آنکھوں کا ایک کونا بھیگا. دھڑکتے دل سے اس نے رخ پھیر کے حاشر کو دیکھنا چاہا لیکن وہ جا چکا تھا. یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں نے حاشر کا دل دکھا دیا. کیوں؟ وہ پچھتا رہی تھی، اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی لیکن گیا وقت ہاتھ نہیں آتا تھا. یہ تو وہ بھی جانتی تھی. ارے تم یہیں پہ ہو؟ میں تو سمجھی تم اپنی امی کی طرف ہو اور بارات کے استقبال کی تیاری کر رہی ہوگی. زرنش کو تیار ہوا ہاؤس کے اندر داخل ہوتا دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گئی، جبکہ زرنش پارلر سے تیار ہو کے اندر آتی واقعی انہیں سرپرائز کر گئی تھی. وہ دھیما سا مسکرائی. میں نے سوچا میرا پہلا حق تو یہاں ہے نا، اس گھر کی بڑی بہو ہوں تو چھوٹی بہو کو لینے آپ کے ساتھ جاؤں گی. آج وہ تیار ہوئی، سب کو چاروں کھانے شت کر رہی تھی. آج وہ اسپیشل حاشر کا پسندیدہ کلر پہنے ہوئے تھی. اس کی خوبصورتی اور دلکشی دیکھ شانو بھی آج اس سے خائف ہوئی تھی، لیکن اسے حوصلہ اس بات کا تھا کہ حاشر صبح سے اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا. دونوں نے مل کر شادی کی کافی تیاری ایک ساتھ کی تھی. جو کام رہتے تھے بڑھ چڑھ کر شانو نے حصہ لیا، جس پر حاشر کو دل سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس جگہ زرنش کو ہونا چاہیے تھا. اس کا فرض تھا. صحرا بندی کے وقت خوب ہلا گلا ہو رہا تھا. حاشر نے جازم کو اچھا خاصا تنگ کرنے کے بعد بلاخر سینے سے لگایا. زرنش آؤ بیٹا، جازم کا صحرا بندی کرو، یہ بھابیاں کرتی ہے. مسز رضوی نے بہت پیار سے زرنش کو آگے آنے کا کہا، جبکہ صحرا بندی کا تھال شانو نے سجایا تھا اور وہ خود آگے بڑھ کر جازم کو صحرا بنانے والی تھی. پر مسز رضوی کی بات پہ اس کے ہاتھ تھم گئے. وہ چہرے پہ بناوٹی مسکان سجائے صحرا واپس تھال میں رکھتی پیچھے ہٹ گئی، جبکہ اب زرنش ایک ایک قدم اٹھاتی حاشر کے ساتھ آگے کھڑی ہوئی. اس کی جانب ایک نگاہ کرتے حاشر اپنی نگاہ پلٹنا بھول گیا. آج اس کی پسندیدہ لال رنگ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی. وہ نظر نہیں پھیر سکا، پر بہت مشکل سے خود پہ قابو پاتے 1 منٹ سے پہلے اس نے اپنی نظروں کا رخ بدلا. اس بھٹکتے دل کو قابو کرنا یہ سب سے مشکل تھا، ورنہ وہ تو ہر دفعہ ہی اس سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، پر دل باغی بن کے اتر آتا. اس کا یوں رخ پھیرنا زرنش کو چبھا تھا، لیکن پھر بھی مسکراتے تھال سے صحرا نکالتے جازم کو پہنانے لگی. سبھی نے ہوڈنگ کی، چلو اب نیک مانگو دیور سے. مسز رضوی تو آج بے پناہ خوش تھی. نیک؟ زرنش نے ہتھیلی آگے پھیلائی. اس کا یوں ہتھیلی پھیلانا حاشر کو چبھا تھا. اس کی بیوی ہو کہ وہ کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی، چاہے سامنے کوئی بھی ہو. بھابی کیا چاہیے آپ کو؟ حکم کریں. وہ ادب کے دائرے میں رہتا سر جھکاتے بولا، جس پہ زرنش کی آنکھیں نم ہونے لگی. اتنا مان اور عزت تو کبھی اس کے ماں باپ نے بھی نہیں دی تھی. ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو. اسے دعا دیتی پیچھے ہٹنے لگی کہ حاشر نے اس کی ہتھیلی کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے اپنا وائلٹ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا. سب نے ایک بار پھر ہوڈنگ کی، جبکہ شانو اندر تک کلس کے رہ گئی تھی. حاشر امان رضوی کی بیوی ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تو حاشر امان رضوی کے لیے ڈوب جانے کا مقام ہے. زرنش کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی. اسے لگا تھا کہ حاشر اس سے خفا ہوگا اور اس سے بات بھی نہیں کرے گا. اس کو منانے کی غرض سے آج وہ اس قدر تیار ہوئی تھی اور وہ مان بھی گیا تھا. زرنش کو ایسا ہی لگا اور شاید کچھ دیر بعد اس کی یہ غلط فہمی دور ہو جانے والی تھی. بہت ہی شاندار طریقے سے بارات کا استقبال کیا گیا. فائر ورکس نے ماحول کا دوبالا کر دیا. نکاح کے وقت بھی حاشر اندر آیا تھا. نکاح ہوتے ہی ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا. اب جب کہ وہ بارات کے ساتھ آئی تھی تو ساس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ جا رہی تھی، سب سے مل رہی تھی. ساس بھی بہت خوش تھی، سب سے اس کا تعارف کروا رہی تھی. ارے کوئی خوشخبری نہیں ہے کیا؟ پھر سے کسی نے ذکر چھیڑ دیا، جس پہ زرنش کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا. ہو جائے گی اولاد، ابھی شادی کو وقت ہی کتنا گزرا ہے. مسز سعدیہ امان رضوی نے اپنی بہو کی سائڈ لیتے پیار سے کہا. ہاں ہو جائے گی، ہاں ہو ہی جائے گی اگر شوہر کو نزدیک آنے دے گی تو. زرینہ پھپھو نے سب کے سامنے تیر چلایا. ان کی بات پہ سبھی نے حیرت سے انہیں دیکھا. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مسز رضوی کے چہرے سے مسکان ایک پل میں ہٹی. ہاں تو 3 ماہ ہو گئے ہیں بھائی، تمہاری بہو کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے. بیچارہ شوہر ہی ہے جو جھیل رہا ہے. زرینہ پھپھو کے تو طنز ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، جبکہ زرنش کا رنگ دھواں دھواں ہو جا رہا تھا جسے آج اس کی چوری پکڑی گئی ہے. توبہ توبہ، کیسی بیوی ہو تم، شوہر کو نزدیک نہیں آنے دیتی. کتنا گناہ کما رہی ہو، کوئی شرم و حیا ہے؟ ماں باپ نے کیا سکھا کے بھیجا ہے؟ مختلف زمانے مختلف باتیں. زرنش کی آنکھیں نم ہونے لگیں، جبکہ زرینہ پھپھو کا چہرہ فتح مندی سے کھل اٹھا تھا. زرنش! مسز رضوی نے اسے سخت لہجے میں پکارا تو وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی، جیسے ابھی اس کو سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا. ارے بھابی، اس سے زیادہ قصوروار تو حاشر کا ہے.
جس نے اسے اتنی ڈیل دے رکھی ہے. ہوتا نا کوئی مرد کی اولاد تو اب تک رضوی ہاؤس میں خوشخبری مل چکی ہوتی. اب کی بار ان کا انداز اتنی حقارت زدہ تھا کہ مسز رضوی بھی کانوں تک سرخ پڑی. کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ اچانک سے حاشر کی آمد نے ان سب کو چکا دیا. اس پر زرنش کو لگا کہ وہ اب صحیح معنوں میں ذلیل و رسوا ہونے والی ہے اور اس کی والدہ اسے خوب سنائے گی اور بےعزتی کرے گی. کیا پتہ ہاتھ بھی اٹھا لے بچپن کی طرح. پلیز مارنا مت. وہ بے دھیانی میں اپنے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھتے سہمے انداز میں بولی. حاشر کو یہ وہ زرنش لگی ہی نہیں جو کالج میں ایک لیکچرار تھی اور جب بھی اس سے بات کرتی ذرا ڈر یا جھجک آڑے نہ آتی تھی. آج وہ سب کے سامنے کیسے اپنا کانفیڈنس کھو گئی تھی. حاشر کو اس کی بات اور اس کی حرکتوں پہ غصہ آنے لگا. ارے بیٹا وہی مطلب ہے جو ہے. زرینہ پھپھو نے منہ بناتے اترا کے کہا. آپ کے سارے مطلب خود تک محدود رکھیں اور خبردار میری بیوی پہ کسی نے بھی الزام لگانے کی کوشش کی میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری کیا لگتی ہیں. اس کا لہجہ سخت تھا اور اس کا غصیلا انداز دیکھتے سبھی دنگ رہ گئے. ارے بیٹا میں نے تو وہی بات کی جو سچ. کیسا سچ؟ کیسے جانتی ہیں آپ سب؟ کیا ہمارے روم کے باہر بیٹھ کر پہرا دیتی ہیں یا لائٹ ڈیم ہونے کا انتظار کرتی ہیں؟ اس کے واشگاف الفاظ پہ پوچھے گئے سوال پہ سبھی نے اپنا چہرہ چھپایا. حاشر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مسز رضوی شرمندہ ہوئی. سر جھکائے بولی. مما یہ سب آپ کو زرینہ پھپھو سے کہنا چاہیے. انہیں روکنا چاہیے. ان کی جرت کیسے ہوئی میری بیوی سے اس طرح کے سوال کرنے کی؟ حاشر شدید غصے میں آیا تھا. مسز رضوی نے زرنش کو اشارہ کیا کہ وہ حاشر کو وہاں سے لے جائے. اس نے ڈرتے ہوئے ایک نظر حاشر کو دیکھا. وہ ان 3 ماہ میں ایک بار بھی غصے میں نہیں آیا تھا. کبھی بھی اونچی آواز میں ڈانٹا نہیں تھا اور اب پہلی بار اسے یوں غصے میں دیکھ وہ بھی پیچھے ہٹ رہی تھی. حاشر بیٹا اندر جاؤ. زرنش تم بھی جاؤ بیٹا. وہ زرنش کو کندھے سے تھپکی دیتے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا. زرنش خوف کو دل میں رکھے اس کی جانب پیش قدمی کر گئی. پلیز چلیں. اس کا بازو تھامے بولی جبکہ اس کی سخت نگاہیں ابھی بھی زرینہ پھپھو پہ تھیں. آئندہ اگر کسی نے بھی میری بیوی پہ انگلی اٹھائی تو میں اس کو ہاتھ توڑ دوں گا. وہ غصے سے ہو رہا تھا. زرنش کا ہاتھ تھامے باہر نکلتا چلا گیا. آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. اس طرح کسی کی ازدواجی زندگی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولتی جا چکی تھی جبکہ زرینہ کو سب نے ترحم بھری نگاہوں سے دیکھتے اپنا رخ پھیر لیا. حاشر سنیے میری بات. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسی لیے گاڑی کے جانب بڑھتا اسے پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا تھا. حاشر ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے. سب اندر ہیں. آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ گاڑی کو روڈ پہ ڈال چکا تھا جبکہ لب ایک دوسرے میں بری طرح پیوست تھے. حاشر وہ اسے اونچی آواز میں پکار گئی. چپ. ایک دم چپ. آواز نہ آئے. ویسے ہی جیسے اندر نہیں آئی. سب کی سن لی بکواس. اب چپ. میرے سامنے بھی زبان نہ کھلے. سمجھی تم؟ وہ اس وقت سخت بھرا بیٹھا تھا. اسے رہ رہ کر زرنش پہ غصہ آ رہا تھا جو اندر کھڑی اپنی زبان گروی رکھ گئی تھی اور اب واپس مل گئی. اس کی غصیلی آواز پہ ڈپٹنے پہ زرنش بالکل چپ سی ہو گئی. اس کا جی چاہا وہ حاشر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دے لیکن ابھی وہ اتنا اختیار حاصل ہی نہ کر پائی کہ بلا جھجک اس کے گلے لگ جائے. اسے تو یہ بھی ڈرتا کہ کہیں وہ اسے پرے دھکیل نہ دے. رخصتی ہوتے ہی وہ سب گھر آ چکے تھے لیکن ابھی تک زرنش اور حارث گھر نہیں لوٹے تھے. مسز رضوی ان دونوں کو لیے کافی اپسیٹ تھی. رات کافی گہری ہو گئی تھی اور ایسے میں وہ نہ جانے زرنش کو لے کے کہاں گیا تھا. دونوں میں سے کوئی بھی کال بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا. وہ باہر ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ان کا ویٹ کرنے لگی. وہ اسی لیے فارم ہاؤس پہنچ گیا. حاشر ہم یہاں کیوں آئے؟ وہ تھوڑا گھبرا گئی. ڈونٹ وری. تمہارے قریب آنے کے لیے یہاں نہیں آیا نہ ہی مجھے تمہاری طلب ہے. اتنا کہتا وہ گاڑی سے نیچے اترتا. اسے بھی نیچے اترنے کا اشارہ کرتے اس کا ویٹ کرنے لگا. وہ سراسیمگی کی حالت میں گاڑی سے نیچے اتری تو وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا جبکہ دونوں اپنے موبائل وہی گاڑی میں چھوڑ کے اندر بڑھ گئے. وہ سیدھا باتھ روم میں غصہ شاور لینے لگا. اس کے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ ساری چیزوں کو آگ لگا دے. ٹھنڈے پانی کا شاور آن کیے وہ اس کے نیچے آنکھیں مودے کھڑا تھا. پانی اس کی برہنہ وجود پہ گرتے اس کو ٹھنڈا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا جو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. ان کی جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے لیے اس قدر گھٹیا زبان استعمال کرنے کی؟ وہ دیوار پہ مکے برسا رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو زرنش روم میں نہیں تھی. بظاہر بالکنی میں گئی تو ایک پل کو وہ شاکڈ ہوا. وہ کیوں اس کو یوں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی؟ اس سے نظر چراتا وہ بستر کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہواؤں کا شور سنتی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر لائی. آج پہلی بار وہ اپنی ذات کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی. جس شخص کے ساتھ وہ 3 ماہ تک زیادتی کرتی آئی وہی سب کے سامنے اس کے ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا. وہ اب اس کی طرف لوٹنا چاہتی تھی پر ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی.
اسے اپنی دھتکار سے ڈر لگ رہا تھا، وہ دھتکار جو وہ 3 ماہ سے شخص کو دیتی آئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، اسے لگا وہ اس کے پاس بالکنی میں آئے گا، لیکن وہ نہ آیا۔ شاید مسافت بہت لمبی تھی، نہ وہ اس کے قریب آ رہا تھا نہ یہ آگے بڑھ رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے اس نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ وہ وہیں بستر پہ نیم دراز تھا، جبکہ آج وہ شرٹ لیس تھا۔ کمرے کی زرد روشنی میں وہ اس کا برہنہ چٹانی سینہ دیکھتی حلق تر گئی۔ فوراً سے نظریں چرائی، دل نے عجیب سے انگڑائی لی تھی، پر بار بار نظر پلٹ کے اس پہ جا ٹھہرتی، جو ماتھے پہ بازو رکھے آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ اس کے قریب جا بیٹھی، اس کی کلائیوں میں سے گجروں کی خوشبو کو محسوس کرتے وہ بے چین ہوا۔ حاشر، وہ آج پھر سے اسے پکار گئی۔ وہ یوں ہی لیٹے دھیرے سے بولا، مجھے اس اتنے ہیوی ڈریس میں نیند نہیں آئے گی۔ وہ منمنائی، تو کس نے کہا تھا اتنا ہیوی ڈریس پہننے کو؟ وہ ماتھے سے بازو ہٹاتا پوچھنے لگا، جبکہ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیوں نہ پہنتی؟ آخر اکلوتے دیور کی شادی تھی، وہ یہ نہ کہہ سکی کہ تمہارے لیے اتنا تیار ہوئی۔ وہ کچھ کا کچھ بولے جا رہی تھی۔ پھر اب بھگتو، وہ اتنا کہتا جلے انداز میں رخ پھیرتے دوبارہ کروٹ لیا، آنکھیں موند گیا۔ ہم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ گھٹنے کے بل اس کے پاس آگے ہو کے بیٹھتی اس کی کان میں سرگوشی کر گئی۔ اسی لمحے اس کی جانب مڑا اور اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنے نیچے کر گیا۔ اسے اچانک ارتداد پہ وہ بری طرح گھبرائی۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ میرے قریب آ کے میرے اندر کے جذبات جگا کے پھر مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کے سکون ملتا ہے تمہیں؟ وہ اس کے اوپر تو تھا، لیکن اس کے جسم کو اپنے جسم سے مس نہ کیا، بالکل بھی اس پہ وزن نہ ڈالا۔ وہ آپ مجھے اپنا کوئی ڈریس نکال دے، میں رات تو گزار لیتی۔ اب کی بار منمناتے بولی، کبرڈ اس طرف ہے، نکال لو جا کے۔ وہ اس کے اوپر سے ہٹ گیا اور یوں بنا اسے چھوئے وہ پیچھے ہوتا۔ اس کے دل میں درد جگا گیا، دل میں درد سا جگا ہے، کانٹا سا کہیں لگا ہے۔ محبت یہ نہیں تو کیا ہے؟ وہ پھر سے کروٹ بدل گیا تو زرنش نے زور زور سے اس کی پیٹھ پہ مکے برسائے، جو وہ پھر سے خود پہ ضبط کرتے آنکھیں موند رہا تھا۔ فوراً اس کی جانب مڑا، کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اس کی دونوں کلائیاں تھامتا تھوڑا سختی سے بولا، تو ایک جھٹکے سے اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے جا لگی اور اتنی شدت سے اسے حق کیا کہ حاشر کی دونوں آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی، اس کی 14 طبق روشن کر گئی۔ اس نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن وہ مزید شدت سے اس کے سینے سے سمائی۔ اس کی نازکی کو محسوس کرتے حاشر کے دل کی دنیا پھر سے اتھل پتھل ہوئی۔ وہ پھر سے اس کی قربت کے خمار میں بہکنے لگا، پر فوراً ہوش میں آتا اسے خود سے پرے کرنے لگا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اب کیا کہہ دیا میں نے جو اس قدر رونا ڈالا ہوا ہے؟ مجھے معاف کر دیں۔ وہ مغرور لڑکی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ حاشر تو گنگھی رہ گیا، جبکہ زرنش نے آگے ہوتے اس کے ہونٹوں پہ اپنے نرم لبوں کا لمس بکھیرے۔ اب کی بار حاشر کے لبوں سے کرنٹ نکلتا اس کے پورے بدن سے گزرتا ارتعاش پیدا کر گیا۔ وہ پھر سے اس کے سینے پہ منہ چھپا گئی۔ کیوں امتحان لے رہی ہو؟ یا میری جان لینا کا ارادہ ہے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ آپ کی قربت میں پل پل بکھرنے کا ارادہ ہے۔ اس کی بھوری بیئرڈ کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی اس کی گالوں پہ لب رکھ گئی۔ میں قریب آیا تو رو دوگی؟ اس کے ناک کے ساتھ ناک رب کرتے وہاں اپنے لب رکھ گیا، جس پہ وہ تھوڑا سا شرما کے سمٹی، جبکہ چہرے پہ ایک دم سے گلال بکھرا۔ اس کی ہیوی بلاؤز کو ہٹاتا، وہ اس کی دھڑکنوں کو باریک سٹریپس پہ دیکھتا، خود ہوتا اس کے لبوں پہ جھکتا چلا گیا۔ ساتھ دو میرا، وہ ذرا سا اوپر ہو کے بکھری سانسوں سے کہتا، ایک ہی جسم خود کو ہر پردے سے آزاد کردہ اس پہ گھٹا بن کے چھایا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھتی، آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے، میری قربت سے؟ نہیں لگ رہا ڈر، وہ ذرا سا گردن اونچی کرتے پیار سے چمکتی آنکھوں سے بولی، او ریئلی بیبی؟ دین اسٹارٹ مائی فیوریٹ ورک ٹو ڈو۔ وہ اس کی لہنگے کے ہک کو کھولتا، ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا، اس کا لہنگا بھی ریموو کر گیا۔ اب لگا ڈر؟ وہ اس کے اوپر آتا اپنا جسم اس کے جسم سے مس کرنے لگا۔ زرنش کی سانسیں گہری ہوئی، وہ مقابل کے جسم کو محسوس کر کے بری طرح کانپنے لگی، جبکہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا، مسکراتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ آج وہ خود سے اس کے حوالے کر رہی تھی تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ مجھے بیبی چاہیے۔ کافی دیر کی قربت کے بعد وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کا سیر و خون بڑھا گئی، وہ اس پہ چھاتا جا رہا تھا، جبکہ کمرہ مانی خیز سرگوشیوں اور آواز سے الگ ہی داستان سجا رہا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ اچانک سے میرا اب جازم کے ساتھ آتے مسز رضوی کو سلام کیا۔ اس کا شرمایا سا روپ دیکھ وہ مسکرا دی۔
आओ बैठो नाश्ता करो। वो इन दोनों को बैठने का इशारा करती खुद चाय का मग होठों से लगा लिया। भाई नज़र नहीं आ रहे? वो अचंभे से पूछने लगा, वरना वो हमेशा इससे पहले पहुंचा हुआ होता था। रात घर नहीं आए दोनों। वो थोड़ा अफसुर्दा लगी। क्या मतलब, कहाँ गए हैं वो? मालूम नहीं। वो लाइल्मी का इजहार करते उठ ही रही थी कि दरवाजे से एंटर होते देख के उनको ठिठक के रुक गई। गुड मॉर्निंग जाने हाशिर। वो सुबह सुबह उसका चेहरा निहारता प्यार से झुकते उसके माथे पर लब रख गया। वो आज ही तो मुकम्मल हुआ था। रगो पे में एक खूबसूरत दिलफरेब सुकून उतरा था। वो शर्मा की नज़रें झुका गई। ऐसा नहीं चलेगा, अब जानम चलो। शर्मा हुआ साइड पे रखो एंड किस मी फास्ट। उसकी कमर को मुट्ठियों में दबोच सख्ती से ऑर्डर कर रहा था। आपका रात भर इतना कुछ करने के बाद भी जी नहीं मरा? फिर से तैयार हो गए? उसकी हरकत में मसनूई अंदाज में बोलती उसे फिर से शशो पंच में डाल गई। तुम्हारी बातों ने मुझे फिर से जोश भर दिया। अब तो पक्का बिल्ली पहले ही मार दूंगा। उसे फिर से अपने नीचे किए उस पर झुकता चला गया, जबकि उसकी बिल्ली मारने की बात वो बिल्कुल समझ ना पाई। इन दोनों को अंदर आता देख वो लब भेज गई और बिना कुछ कहे नाराज़गी जाहिर करती वो वहाँ से जाने लगी कि हाशिर ने पुकारा। वो एक कदम थमी, अगले ही पल वो आगे बढ़ते इन्हें गले से लगा गया। आई एम सॉरी मम्मा। वो इस कदर प्यारे अंदाज में सॉरी कहेगा तो मिसिस डिजली को उसका अंदाज बहुत अच्छा लगा। कोई ख्याल है माँ का? सारी रात जाग के कटी है। कितनी अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। एक बार फ़ोन करके इत्तला तो दे देते। वो खफगी से बोली, सॉरी मम्मा, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो माँ के माथे पे बोसा देता इन्हें राज़ी कर गया, जबकि सब ने खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। और भाई क्या हुआ, बिल्ली मार दी फिर? जाजिम ने आँख विंक की। तुम बाज आते हो या नहीं? हाशिर ने उसे माथे पर बल डाले घूरा। वैसे आपस की बात है, बिल्ली पहली रात ही मरती है, बाद में तो जंगली बिल्ली बन जाती है, काट खाने को दौड़ती है। वो राजदारी से बता रहा था। हो गया तुम्हारा, अब निकल यहाँ से। आया बड़ा मुझे लेक्चर देने वाला। हाशिर ने मुंह बनाते कहा, मेरी क्या मिजाल गुरु कि मैं लेक्चर दूं, लेकिन बिल्ली के पंजों के निशान नज़र आ रहे हैं इसलिए कह दिया। उसकी गर्दन की एक तरफ दिखाई देते नाखूनों की ज़ख्म पे सरसरी निगाह डालता कहता, उठ के भागने वाले अंदाज में निकला था। हाशिर ने लब भींचते उसे जाते देखा। बड़ा ही बेगैरत किस्म का बंदा है। हर तरफ उसकी निगाह पहुंच जाती। बिल्ली मर जाती है पहली रात, मारो या अगली किसी और रात, बस मारने का फ़न आना चाहिए। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होता जरनिश को गहरी निगाहों से देखने लगा, जबकि जरीना फुप्पो और शानों को आज पहली फ़्लाइट से जाजिम सुबह सुबह एयरपोर्ट छोड़ के आया था, जिस पर हाशिर को अपने बाई पे इंतहा प्यार आया। महबूब को हासिल करना वही वसल था। उसकी खुमारी जुनून बन के सांसों में दौड़ती थी, जो अब उसे इन दीवानों के दिलों में भी दौड़ने वाली थी। बिल्ली पहली रात मार देनी चाहिए, ये एक लतीफ़ा है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताना। तो नाज़रीन, नॉवल कैसा लगा? आज का नॉवल था यहीं तक, फिर मिलते हैं एक न्यू नॉवल के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टिल दिन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।